بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریویو ایکسرسائز چل رہی ہے، تو ریویو ایکسرسائز میں ریڈنگ سکلز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریویو ایکسرسائز یہ پچھلے جو 4 لیسنز ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں انہی لیسنز میں سے انہی 4 لیسن میں سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ 4 کوشچن جو ہیں، یہ فرسٹ 4 کوشچنس ریڈنگ سکلز میں یہ انہی 4 لیسنز میں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کوشچن ہے گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تحمل اور بردباری کی کوئی مثال دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا پہلا لیسن تھا ٹالرنس آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سے ایک کوشچن دیا گیا ہے، ابھی ہم آنسر بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، کوشچن نمبر 2 ہے وٹ ڈیڈ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اباؤٹ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت انس بن مالک جو صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میل صحابی ہوتے ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے، اور جو فیمیل صحابی ہوتی ہیں جیسے کہ فیمیل حضرت عائشہ جیسے کوئی بھی، تو ان کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میل کے ساتھ لگتا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا فیمیل کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوشچن نمبر 3 ہے، یہ بھی اسی فرسٹ لیسن سے لیا گیا ہے، یہ کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈڈ دا پیپل اسپینڈ دا اسٹارمی نائٹ ان دیٹ اسمال ہٹ، یعنی لوگوں نے طوفانی رات کیسے اس چھوٹی جھونپڑی میں گزاری، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پچھلے لیسن میں سے لیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے وٹ آر دا کازز آف روڈ ایکسیڈنٹس، یعنی سڑک کے حادثات کی کیا وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان کے آنسرز دیکھتے ہیں۔ جی، کوشچن نمبر 1 ہے گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دا لائف آف رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی ٹالرنس کی جو مثال ہے، اس کا آنسر دیکھیے۔ ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی آف اسلام بیفور ہی بیکیم اے مسلم، یعنی ابو سفیان اسلام کے بدترین دشمن تھے، مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ مکرمہ کی فتح مکہ کے موقع پر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی فارگیو ہم، نہ صرف انہیں معاف کر دیا، بٹ آلسو آنرڈ ہم، بلکہ انہیں یہ عزت دی، ڈکلیئرنگ اعلان کرتے ہوئے یعنی ایمنیسٹی فار دوز، اور ان کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں عزت دی، ہو ٹوک ریفیوج ان ہز ہاؤس، جو ان کے گھر میں پناہ لے گا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ انہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں عزت دی کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے گا انہیں معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو سفیان جو اتنے اسلام کے بدترین دشمن تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے یعنی ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو بھی معاف کر دیا جو ان کے گھر میں پناہ لے، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن نمبر 2 ہے وٹ ڈیڈ حضرت انس بن مالک سے اباؤٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا۔ تو اس کا آنسر ہے حضرت انس بن مالک سیڈ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، انہوں نے کہا I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ by اللہ کی قسم he never objected، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا to anything، کسی چیز کے لیے، انہوں نے کسی چیز کے لیے اعتراض نہیں کیا which I said or did، جو کہ میں نے کہی یا کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس بن مالک بھی ان کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10 سال ان کی خدمت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بھی کبھی اللہ کی قسم انہوں نے کبھی میرے کہے یا کیے پر کبھی اعتراض نہیں کیا،
ٹھیک ہے. اچھا کوشچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈڈ دا پیپل اسپینڈ دا اسٹارمی نائٹ ان دیٹ اسمال ہٹ. یعنی لوگوں نے کیسے چھوٹی سی جھونپڑی میں ساری طوفانی رات گزاری. ٹھیک ہے, طوفانی رات کیسے گزاری. تو اس کا آنسر ہے دا پیپل اسپینڈ دا اسٹارمی نائٹ اسٹینڈنگ ان دیٹ اسمال ہٹ. ٹھیک ہے, یعنی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں انہوں نے ساری رات کھڑے ہو کر گزاری. اسٹینڈنگ ان دیٹ لٹل ہٹ یعنی کہ اس چھوٹی جھونپڑی میں کھڑے ہو کر گزاری. کوشچن نمبر 4 ہے وٹ آر دا کازز آف روڈ ایکسیڈنٹس. یعنی سڑک پر حادثات کی کیا وجوہات ہیں. تو اس کا آنسر ہے دا مین کازز آف روڈ ایکسیڈنٹس. سڑک پر حادثے کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں اوور اسپیڈنگ اینڈ ریش ڈرائیونگ. یعنی مقررہ رفتار سے زیادہ رفتار پر اور تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنا. یوز آف موبائل فونس وائل ڈرائیونگ یعنی گاڑی چلانے کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنا. ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹس اور سیٹ بیلٹس کا نہ پہننا. ناٹ ویئرنگ سیفٹی ہیلمٹ اور سیفٹی ہیلمٹ کا نہ پہننا. وائلیٹنگ ٹریفک سگنلز اور ٹریفک کے اشاروں کی خلاف ورزی کرنا. اینڈ وائلیٹنگ ٹریفک سائنس اور ٹریفک کے جو سائنس ہوتے ہیں جو علامتیں ہوتی ہیں جو بورڈ لگے ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا. اینڈ لین ڈسپلن اور لین ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنا. تو یہ ساری جو ہیں وہ سڑک کے حادثات کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ٹریفک کے قوانین پر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ سارے ٹریفک قوانین کے انڈر آتی ہیں چیزیں. تو اگر وہ ہم ٹریفک قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو یہ سڑک پر حادثات ہوں گے. سڑک پر حادثات کی یہ سیدھا وجوہات بیان کی گئی ہیں. اوکے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. ریڈنگ اسکل میں سیکنڈ بی پارٹ ہے ریڈ دا فالوئنگ پیسیج اینڈ آنسر دا کوشچنس گیون بلو. اچھا, ریڈنگ اسکل میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک پیسیج ریڈنگ کے لیے دیا جاتا ہے اور آپ ریڈنگ کرتے ہو اور کوشچن آنسر جو پوچھے جاتے ہیں وہی آپ کی ریڈنگ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, کتنا اس کو کمپریہینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر کمپریہنشن کے لیے کوشچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یہ جو پیسیج ہے یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اور لسن کریں, کیئرفلی لسن ٹو دا پیسیج. ہیئر از دا پیراگراف نمبر 1. عبدالستار ایدھی از ون آف دا گریٹسٹ پرسنالٹی آف پاکستان. عبدالستار ایدھی پاکستان کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے ایک ہیں. اینڈ ہی از نون اور وہ جانے جاتے ہیں فار ہز ورک فار دا ویلفیئر آف ہیومن بینگس. انسانوں کی فلاح بہبود کے کام کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں. ہی واز بورن ان 1928 ان گجرات انڈیا. آپ 1928 میں گجرات انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے. اینڈ ڈائڈ ان 2016 ان کراچی پاکستان. اور 2016 میں پاکستان کے شہر کراچی میں وفات پائی. اچھا, ہی اسٹارٹیڈ پیراگراف نمبر 2 ہے ہی اسٹارٹیڈ ہز چیریٹیبل ورک ان 1957. آپ نے 1957 میں اپنا جو عظیم کام شروع کیا. چیریٹیبل ہوتا ہے خیراتی کام کہہ لیں کہ خیراتی کام شروع کیا. when a pandemic Asian flu that originated from China جو کہ چائنا سے شروع ہوا تھا. یعنی یہ ایک وبا تھی جو یعنی بر اعظم ایشیا میں جو فلو پھیلا تھا وہ چائنا سے شروع ہوئی. spread all over the world وہ ساری دنیا میں پھیل گیا. ٹھیک ہے, اور ہی واز گریٹ ہیومینیٹیرین وہ ایک عظیم انسان تھے یا انسان دوست تھے. وہ ایک عظیم انسان دوست تھے. ہو لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ایدھی سینٹرز جنہوں نے ایدھی سینٹرز کی بنیاد رکھی. آرفن ایج ہومز یتیموں کے یعنی یتیم بچوں کے لیے گھر بنائے. اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور بحالی کے سینٹرز بنائے تھرو آؤٹ پاکستان بھر میں. بحالی سینٹرز وہ ہوتے ہیں جو جیسے سیلاب زدگان ہوتے ہیں یا اگر جو قدرتی آفات ہوتی ہیں جیسے زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا یا کوئی کہیں آگ لگ جاتی ہے, جو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے زندگی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے جہاں پہ لوگوں کو دوبارہ سے انہیں اسسٹ کیا جاتا ہے
کہ وہ آگے زندگی کی دور میں آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. ایدی فاؤنڈیشن ورکڈ تھرو آؤٹ پاکستان. اچھا, ایدی فاؤنڈیشن ورکڈ اینڈ ایکسپینڈیڈ اٹ سیلف. ایدی فاؤنڈیشن نے کام کیا اور اپنے آپ کو پھیلایا, یعنی اپنے آپ کو وسعت دی ود دا سپورٹ آف پیپل, لوگوں کی مدد سے. یعنی ایدی سینٹر نے لوگوں کی مدد سے اور اپنی محنت سے اپنے آپ کو اور بڑے پیمانے پر پھیلایا. اینڈ پرائیویٹ ڈونیشن, اور جو پرائیویٹ جو چندہ دینے والے تھے ان کی مدد سے. ٹھیک ہے, لوگوں اور جو پرائیویٹ ڈونیشن ہوتے تھے ان سے انہوں نے اس کو ایدی فاؤنڈیشن کو بڑے پیمانے پر پھیلایا. ہی لیڈ اے سمپل لائف, وہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے. اینڈ واز فار اوے فرام دا لگژریس اینڈ کمفرٹس, اور آسائشوں اور آرام دہ لائف زندگی سے بہت دور تھے. یعنی وہ پورا سائز زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے. ہی ورکڈ فار مور دین 55 years آف ہز لائف فار دا سیک آف ہیومینٹی. آپ نے کام کیا فار مور دین 50 years, یعنی 55 سال سے زیادہ, اپنی زندگی کا 55 سال سے زیادہ سال کام کیا فار دا سیک آف ہیومینٹی, انسانیت کی خدمت کے لیے, انسانیت کے لیے آپ نے کام کیا, اپنی زندگی کے 55 سال کام کیا. ہز وائف بلقیس ایدی آلسو اسٹوڈ بائی ہیم. آپ کی بیوی بلقیس ایدی آپ کے ساتھ رہیں, آپ کے شانہ بہ شانہ رہیں, کھڑی رہیں. ان ہز ورک, آپ کے کام کے ساتھ, یعنی آپ کی بیوی بلقیس ایدی بھی آپ کے کام کے ساتھ کھڑی رہیں. ہی واز دا چیئر پرسن آف ایدی فاؤنڈیشن. آپ ایدی فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن تھے, یعنی جو ایک تنظیم کو چلانے والے تھے, فاؤنڈیشن کو آرگنائز کرنے والے تھے, منظم کرنے والے تھے, آپ وہ تھے. ٹھیک ہے, چیئر پرسن تھے. دس آرگنائزیشن از رننگ ورلڈز لارجسٹ والنٹیئر ایمبولینس سروس انڈر اٹس نیم. اس آرگنائزیشن نے, یعنی ایدی فاؤنڈیشن نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس چلائی, یعنی شروع کی. یعنی ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے اس تنظیم نے اسی نام سے, یعنی ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس شروع کی. پیراگراف نمبر 3 ہے, ہی واز رائٹلی کالڈ دا ریچسٹ پور مین اینڈ اینجل آف مرسی. آپ کو بہت امیر, سب سے امیر ترین غریب آدمی اور رحمت کا فرشتہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. آفٹر ہز ڈیتھ, آپ کی وفات کے بعد, ہز سن فیصل ایدی ہیز ٹیکن دا چارج. آپ کے بیٹے فیصل ایدی نے چارج لیا, سنبھالا, آف ہز فادرز ویلفیئر اینڈ چیریٹی ورک. اپنے والد صاحب کی ویلفیئر اور خیراتی کام کے جو ان کی فاؤنڈیشن تھی ان کے کام کو سنبھالا. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ نے ریڈ کر لیا ہے, آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب آپ نے یہ جو کمپریہنشن کوسچنس ہیں آپ نے ان کے آنسر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فرسٹ کوسچن ہے, ہو از عبدالستار ایدی, کہ عبدالستار ایدی کون تھا. کوسچن نمبر 2 ہے, ویئر واز ہی بورن, کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے. کوسچن نمبر 3 ہے, ویئر ڈیڈ ہی ڈائی, کہ وہ انہوں نے کہاں وفات پائی. کوسچن نمبر 4 ہے, وچ آرگنائزیشن از رننگ دا ورلڈز لارجسٹ والنٹیئر ایمبولینس سروس, یعنی کس آرگنائزیشن نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس شروع کی. ٹھیک ہے, چلا رہی ہے, جو کون سی وہ آرگنائزیشن ہے جو اتنی بڑی یہ ایمبولینس کی سروس چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں. اچھا, کوسچن نمبر 5 ہے, نیم اینی 3 کنٹریبیوشنز آف عبدالستار ایدی, یعنی کہ عبدالستار ایدی کے جو 3 کام ہیں, بڑے کام ہیں, کوئی بھی وہ ان کو آپ بتائیں. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھتے ہیں, یہ آنسر کوسچنس ہم دیکھتے ہیں. جی, یہ کوشچن آنسرز ہیں, اور یہ جو آنسرز ہیں یہ وہی پیسج جو آپ نے ریڈ آؤٹ کیا ہے اسی میں سے آنسرز ہیں. ہو از عبدالستار ایدی, عبدالستار ایدی کون ہے. تو عبدالستار ایدی از ون آف دا گریٹسٹ پرسنالٹیز آف پاکستان اینڈ ہی از نون فار ہز ورک فار دا ویلفیئر آف ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, عبدالستار پاکستان کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا, اور وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ جو آپ نے پیسج ریڈ کیا ہے اسی میں سے آپ آنسر دے سکتے ہو. اور یہ کمپریہنشن کوشچن ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو آپ نے ریڈنگ کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے, آپ اس کا آنسر کر سکتے ہو. اچھا, کوشچن نمبر 2 ہے ویئر واز ہی بورن, کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے. ہی واز بورن ان گجرات انڈیا, یعنی عبدالستار ایدھی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے تھے. کوشچن نمبر 3 ہے ویئر ڈیڈ ہی ڈائی, کہ انہوں نے کہاں وفات پائی. ہی ڈائیڈ ان کراچی پاکستان, وہ کراچی کے شہر پاکستان میں وفات پائی. اچھا, کوشچن نمبر 4 ہے وچ آرگنائزیشن از رننگ دا ورلڈز لارجسٹ والنٹیئر ایمبولینس سروس, کہ کون سی تنظیم دنیا کی سب سے بڑی والنٹیئر رضاکارانہ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے. تو اس کا آنسر ہے ایدھی فاؤنڈیشن از رننگ دا ورلڈز لارجسٹ والنٹیئر ایمبولینس سروس, یعنی ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوشچن نمبر 5 ہے نیم اینی 3 کنٹریبیوشنس آف عبدالستار ایدھی. عبدالستار ایدھی کے کوئی تین کاموں کے بارے میں یا کاوشوں کے بارے میں بتائیں. اچھا, ان کے جو 3 کام تھے وہ کون کون سے تھے؟ آرفن ایج ہومس قائم کیے تھے انہوں نے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور والنٹیئر ایمبولینس سروس. ٹھیک ہے. There are 3 contributions of Abdulstar Eidi. They are orphanage homes, rehabilitation centers, volunteer ambulance service. اوکے, یہ ہمارے کوشچن آنسرز ہو گئے. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں کیا تھا. یس, یہ بی پارٹ میں ہی اسے ہے رائٹ دا کنٹیکچوئل میننگس آف دا فالوئنگ ورڈز. یہ جو ہم نے پیسج ریڈ آؤٹ کیا ہے اسی میں سے ورڈز, ڈیفیکلٹ ورڈز لیے گئے ہیں اور اس کا کنٹیکچوئل میننگ بتانے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے ویلفیئر. ویلفیئر فلاح و بہبود کو کہتے ہیں, تو اس کا کنٹیکچوئل میننگ ویل بینگ, فلاح و بہبود ویل بینگ. ٹھیک ہے. چیریٹی ڈونیشن, عطیہ خیرات. اور پینڈیمک وائڈ سپریڈ, یعنی وبا, وسیع پیمانے پر پھیلنے والی وبا. اور آرفن یتیم, یعنی کہ پیرنٹ لیس, یعنی والدین کے بغیر, وداؤٹ پیرنٹس. اینڈ نیکسٹ ورڈ ہے مرسی. مرسی کا مطلب ہوتا ہے رحم, رحم دلی, پٹی, رحم. اور کمپیشن, کمپیشن کو بھی رحم دلی کے میننگ میں لیتے ہیں. ہیومینیٹیرین جینرس, کمپیشنیٹ بھی بولتے ہیں, جینرس, کمپیشنیٹ. ہیومینیٹیرین انسان دوست, انسانی. ٹھیک ہے. ڈونیشن خیرات, عطیہ, فنڈ. ٹھیک ہے. لگزریس کوسٹلی, یعنی لگزریس پرآسائش, مہنگی ترین چیزیں, کوسٹلی. لگژری بھی کہہ سکتے ہیں, کوسٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ایکسرسائز کا یعنی جو سیکنڈ پارٹ تھا, سیکنڈ سیکشن جو ریڈنگ اسکل سے ریلیٹڈ تھا وہ آج ہم نے کور کیا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کو پریس کر دیں. اور اف یو آر دا نیو ون ان دس چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ forget the press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.